الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوان المسلمون اور روافض کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ ان دونوں کے آپس میں کیسے گہرے تعلقات ہیں اور اخوانیوں نے کس طرح سے شیعہ رافضیوں کو عالم اسلام کے اندر ملایا اور اندر گھسانے کی کوشش کی اور ایک دوسرے کو کیسے آپس میں متعارف کروایا۔ ان میں جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ کے ساتھ ساتھ حسن بنہ، عمر تلمسانی، حسن حسیبی کے ساتھ محمد غزالی کا بھی بڑا کردار تھا، سید قطب اور سید مودودی کے علاوہ۔ محمد غزالی نے جماعت التقریب کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو اتحاد بین المسلمین کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں واقع دارالتقریب کے اندر، دارالتقریب یہ جسے حسن بنہ نے قائم کیا تھا، جہاں سے شیعہ اور سنی کو ملایا جاتا تھا آپس میں۔ کہتے ہیں قاہرہ میں واقع دارالتقریب کے اندر میں نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ کون کہہ رہے؟ محمد غزالی، یہ حسن بنہ کے ساتھیوں میں ہے۔ وہیں پر میں نے شیخ محمد تقی قمی اور شیخ محمد جواز سے ملاقات کی، یہ سب ایرانی شیعہ ہیں، اور ان جیسے بہت سارے شیعہ علماء میرے دوست ہیں۔ اس پر بغیر کسی تبصرہ کے میں صرف یہی آیت پڑھوں گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ بس خلاصہ کلام یہی کہ شیعوں جیسے ان کے عقائد ہیں، اعمال ہیں، بالکل انہی لوگ ہیں۔ کتاب موقف علماء المسلمین کے صفحہ 23 کے اندر مؤلف نے کہا، دکتور عبدالکریم زیدان عراق کے اندر ایک بڑے پائے کے اخوانی ہیں، اپنی کتاب المدخل لدراست الشریعہ الاسلامیہ صفحہ 176 کے اندر لکھتے ہیں، ادلۃ الفقہ فی المذہب الجعفری ہی الکتاب والسنہ والاجماع والعقل۔ مذہب جعفری کے اندر فقہ کے دلائل کتاب و سنت، اجماع اور عقل ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیعہ ابو بکر، عمر، عثمان، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ابن عمرو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے بڑے بڑے حدیث کے راویوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کی روایت کو نہیں مانتے، پھر آخر وہ کیسی سنت اور حدیث کی پیروی کرتے ہیں؟ جو کہتے ہیں، یہ اخوانی بولتے ہیں کہ ان کے یہاں کتاب و سنت یہ جو ہے بہت بڑی دلیل ہے، تو حدیث سنت اور حدیث، تو حدیث کے جو روایت کرنے والے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو یہ کافر مانتے ہیں، تو کہاں سے حدیث ان کی دلیل بنتی ہے؟ وہ اس قرآن کو محرف اور مبدل مانتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، پھر آخر کس کتاب کو سے وہ اپنی دلیل پکڑتے ہیں؟ وہ شروع ہی سے ہمارے اسلام، ہمارے اسلاف کرام سے جنگ کرتے رہے، پھر آخر وہ کس کا اجماع مانتے ہیں؟ پھر کتاب موقف علماء المسلمین کے صفحہ 23-24 میں یہ بھی منقول ہے کہ شیخ جلیل امام محمد ابو زہرہ اپنی کتاب تاریخ المذاہب الاسلامیہ کے صفحہ 214 میں امامت کے مسئلے پر مناقشہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے شیعہ بھائی اگر امامت کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں توحید اور رسالت میں، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا اس عقیدہ کو نہ ماننے سے ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ہم نہ گنہگار ہوں گے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ جب ہمارے اور ہمارے شیعہ بھائیوں کے درمیان سوائے اسی ایک نظریاتی عقیدے کے اور کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، یعنی یہ امامت والا، جو کہ ایک تاریخی نظریاتی اختلاف ہے نہ کہ عملی، ساتھ ہی جن ائمہ کے بارے میں ان کا اعتقاد ہے ان کی عزت اور احترام تو سارے مومنوں کی ہم مسلم ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک معمولی اختلاف ہے، اسے کوئی بڑا عقدی اور بنیادی اختلاف نہ سمجھا جائے۔ اب اس کھلے اعتراف پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اخوانی امامت کے مسئلے کو بھی معمولی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک معمولی اختلاف ہے، باقی سب صحیح ہے۔ کتاب موقف علماء المسلمین کے صفحہ 25 پر لکھتے ہیں، شیخ حسن ایوب اپنی کتاب تفسیر العقائد الاسلامیہ صفحہ 300 پر کہتے ہیں،
شیعہ فرقہ اسلامی فرقوں میں سب سے قدیم ہے، ویسے بھی شیعہ ایک درجے میں نہیں ہے، ان میں کچھ بہت ہی غلو کرنے والے، کچھ معتدل ہیں، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو صرف علی کو دیگر صحابہ پر فوقیت دیتے ہیں، لیکن ہم کسی کی نہ تکفیر کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس پر ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے، کیا ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ پر علی کو فوقیت دینا اعتدال ہے؟ مسند احمد صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے، عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی واصحابہ متوافرون ابو بکر عمر عثمان ثم نسکت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جبکہ صحابہ کی کثرت تھی، ہم انہیں اس طرح شمار کرتے تھے ابو بکر عمر عثمان، پھر آگے ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن احمد نے السنہ میں اضافہ کیا ہے وَيَبْلُغُ ذَلِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ عَلَيْنَا، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی مگر آپ نے ہم پر کوئی نکیر نہیں کی۔ یعنی صحابہ کے درمیان یہ ترتیب مشہور تھی، ابو بکر عمر عثمان علی اس کے بعد۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ ایسا سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے گویا اس پر نکیر نہیں کی اور اس کو ثابت مانا۔ کتاب السنہ جو عبداللہ بن احمد کی ہے اس کے اندر مزید یہ روایت آئی ہوئی ہے، عن ابن الحنفی قال قلت لأبی من خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر قلت ثم من قال عمر ثم قلت فأنت قال ابوک رجل من المسلمین۔ محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد یعنی علی سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ کہا عمر۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد آپ ہیں؟ فرمایا تمہارا باپ تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی جیسا ہے۔ نہیں، آپ نے نہیں کہا کہ اس کے بعد میں ہوں، بلکہ کہا یہ تو حضرت علی کا تواضع ہے، ورنہ سارے مسلمان متفق ہیں کہ چوتھے نمبر پر آپ ہی کی فضیلت ہے۔ یقیناً اس شخص سے مراد سیدنا عثمان ہے، جیسا کہ ابن عمر نے مذکورہ روایت میں ذکر کیا، اور روایت مرفوع کے حکم میں ائمہ سلف کا بھی یہی قول ہے، عقیدہ بھی ہے۔ طبرانی طبقات ابن سعد اور علامہ لالکائی نے شرح السنہ میں نزال ابن صبرہ کے واسطے سے عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کیا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا زندوں میں ہمارے لیے ہی یہی سب سے بہتر تھے اور ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ یعنی حضرت عثمان جو تیسرے نمبر پہ خلیفہ بنائے گئے سب سے بہتر یہی تھے اور ہم نے کوئی کمی نہیں کی، یعنی ان کو خلیفہ بنانے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ علامہ لالکائی نے مزید ایک روایت حماد ابن زید سے نقل کی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہے تو گویا تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے خیانت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی علی سے پہلے عثمان کو بنا دیا، اس کا مطلب صحابہ نے خیانت کی ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ یحییٰ ابن معین سے مروی ہے کہ میں نے ابو اسامہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دے وہ احمق ہے۔ بشر بن حارث اس معاملے میں بڑے سخت تھے، انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے ایک روایت نقل کی کہ ان سے کسی نے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دیتا تھا، تو انہوں نے کہا جس نے ایسا کہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا جو سیدنا علی کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دیتا ہے وہ اہل شورا اور دیگر صحابہ کرام کو خائن سمجھتا ہے۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے اپنی مسند السنہ میں نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے تفضیل کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہ۔ اخوانی محمد غزالی سے سوال یہ ہے کہ اپنے امام خمینی کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ 121 ملا باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھنے پر ابھارتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کتاب ہائے فارسی را کی مرحوم مجلسی برائے مردم فارسی زبان نوشتہ بیخوانید تا خود را مبتلا بیگ ہم جو رسوائے یختر دان نکینت، یعنی وہ کتابیں جنہیں مرحوم مجلسی نے فارسی زبان میں لکھی ہے انہیں ضرور پڑھو تاکہ ذلت و رسوائی میں نہ پڑھ سکو۔ آگے صفحہ 75 میں لکھا در کافی کی یکے از چہار کتاب معتبر است، ہمارے نزدیک 4 معتبر کتابوں میں الکافی بھی ایک ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ ملا مجلسی نے اپنی کتاب میرات العقول اور تذکرۃ الائمہ میں اسی طرح کلینی نے الکافی میں ایسی روایتیں ذکر کی ہیں جن میں قرآن کے محرف ہونے کی صراحت ہے۔
اور یہ کتابیں شیعوں کے یہاں ویسی معتبر ہیں جیسے ہمارے یہاں بخاری اور مسلم۔ بطور خاص ملا مجلسی نے قرآن کو محرف ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں مختلف جگہوں پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ کتاب اتحاد یکجہتی، یہ ایران پاکستان سے یہ کتاب چھپی ہے، اتحاد یکجہتی، اسے جماعت اسلامی والوں نے چھاپا ہے۔ اس کے صفحہ 15 میں اخبار تہران ٹائم 1980 میں خمینی نے صراحت سے کہا ہے، خمینی کی عبارت نقل کیا انہوں نے، ہر نبی کی بعثت دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہوئی ہے، لیکن اپنے اس مقصد میں کوئی نبی کامیاب نہیں ہو سکا، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ خاتم المرسلین بھی، جنہیں اصلاح انسانیت، قیام عدل اور تربیت و اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، وہ بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عنقریب اس میں پوری کامیابی امام مہدی کو ملے گی۔ اس طرح کی بات اس نے کہی ہے، اور اتحاد یکجہتی کے اندر امام خمینی کی نظر میں یہ کتاب ہے ایرانیوں کی، شیعوں کی، اسے پاکستان میں چھاپا گیا ہے کہ مطلب شیعہ سنی اتحاد جو ہے امام خمینی کی نظر میں کیا ہے، اس کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے، خمینی کی اس بات کو۔ خمینی کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا، امام مہدی آئیں گے وہی کامیاب ہوں گے، ان کے امام مہدی جو اپنا ان کا مانا ہوا ہے۔ اصل کتاب کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ملعون خمینی نے اپنی کتاب الحکومہ الاسلامیہ، اس کے صفحہ 52 کے اندر لکھا ہے، الحکومہ الاسلامیہ یہ بہت ہی خطرناک کتاب ہے خلافت ملوکیت کی طرح سے۔ کیا اس نے کہا ہے خمینی نے؟ وَإِنَّ مِن ضَرُورِيَّاتِ مَذْهَبِنَا أَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔ ہمارے مذہب کے ضروری عقائد میں سے ہے کہ ہمارے اماموں کو جو مقام مرتبہ حاصل ہے، وہ مقام مرتبہ نہ تو کسی مقرب فرشتے کو حاصل ہے، نہ ہی کسی نبی مرسل کو، یعنی وہ نبی کا مقام نہیں جو ان کے من گھڑت اماموں کا مقام ہے، نعوذ باللہ۔ کتاب الاستاذ خمینی فی میراث عقائدہ کے اندر صفحہ 1 پر عبد القادر آزاد خمینی کا وہ خطاب نقل کرتے ہیں جسے اس نے اپنی جوانی میں پیرس کے اندر کیا تھا۔ خمینی نے کہا، عالم اسلام ہو یا دوسرے لوگ، ہماری طاقت کا لوہا اسی وقت مانیں گے جب ہم مکہ اور مدینہ پر قبضہ کریں گے، اور جب میں مکہ اور مدینہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوگا، اس وقت میرا پہلا فرض یہ ہوگا کہ دونوں بت ابو بکر عمر کو ان کی قبروں سے نکال پھینکوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیرس کے اندر خمینی نے یہ بات کہی تھی، اور وہیں سے پیرس والوں نے، صلیبیوں نے اسے لا کر کے جٹ طیارے میں تہران کے اندر اتارا تھا سیکورٹی کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے یہ خطرناک کینسر تھا جسے عالم اسلام کے اندر اتارا گیا تھا۔ کس نے اتارا؟ صلیبیوں نے۔ جس طرح سے انگریزوں نے اسرائیل کو ایک خنجر گھونپا ہے، اسی طرح سے فرانسیسیوں نے ایک خنجر گھونپا ہے ایران کے اندر خمینی کی شکل میں۔ یہ وہاں فرانس کے اندر اس طرح سے تقریر کرتا تھا کہ جب ہم مکہ مدینہ پر قبضہ کریں گے اس وقت لوگ سمجھیں گے ہمارا لوہا مانیں گے، اور وہاں مدینہ میں جا کر کے ہم ابو بکر عمر کی قبروں کو اکھاڑیں گے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کی بات ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب حق الیقین صفحہ 145 کے اندر ذکر کی ہے۔ یہ کتاب چھاپا خانہ کتاب فروشی اسلامیہ تہران 1390 ہجری سے شائع ہوئی ہے۔ ملعون خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نعوذ باللہ منافق تھے سوائے علی اور ان کے 3 یا 4 ساتھیوں کے۔ اسے محمد منظور نعمانی نے اپنی کتاب الثورہ الایرانیہ کے صفحہ 78 میں نقل کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے یہ بات مذکور ہے الشقیقان صفحہ 46 کے اندر۔ الشقیقان بھی یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، مطلب 2 بھائی مودودی اور خمینی، تو اس کے اندر تفصیل سے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جماعت اسلامی خاص طور سے مودودی اور خمینی کا کیا تعلق تھا آپس میں۔ مردود خمینی نے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کافر اور زندیق کہا ہے۔ اس مردود کی تقریباً سبھی کتابوں میں اس طرح کی کفریات بھری پڑی ہیں، اور مودودی اسی خمینی کے بارے میں کہتے تھے کہ خمینی کا جو انقلاب ہے اس کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ مودودی اور اس طرح کے لوگوں نے عالم اسلام کے اندر ان رافضیوں، ان خبیث ملعونوں کو اس طرح سے پھیلایا، پروموٹ کیا کہ وہ لوگ آج اس طرح سے بڑھے ہوئے ہیں اور عالم اسلامی کے اندر تباہی مچائے ہوئے ہیں۔
مردود خمینی کی مذکورہ کتاب کا صفحہ 134 دیکھیں، اس میں میگزین المجاہد سے ایک تصویر لی گئی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رافضی ایک بدبخت کی قبر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ اخوانی اور رافضی اس مردود کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی باتوں پہ متفق ہیں جتنا اس کی زندگی میں تھے۔ کتاب موقف علماء المسلمین صفحہ 28 کے اندر لکھا ہے کہ کتاب تحدیات امام العروبہ والاسلام صفحہ 208 کے اندر صابر طویمہ کہتے ہیں، حق بات یہی ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اصولوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں توحید پر قائم ہیں، اختلاف صرف فروع کے اندر ہے، اور اختلاف اسی طرح سے ہے جس طرح کا اختلاف خود اہل سنت مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سب اصول دین پر متفق ہیں، اسی طرح جس طرح سے قرآن اور سنت مطہرہ کے اندر پیش کیا گیا۔ چنانچہ ان امور پر ایمان لاتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے اہل سنت ہی کی طرح شیعہ بھی اسلام کا ایک مذہب ہے، اور دونوں کا مرجع حقیقی کتاب اللہ سنت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب موقف علماء المسلمین صفحہ 33 کے اندر مؤلف نے لکھا، اب ہم سیدہ مجاہدہ زینب غزالی کا جواب پیش کرتے ہیں، جسے میگزین العالم لندن شمارہ 85 مارچ 1985 میں شائع کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ مختلف اسلامی مذاہب اور فرقوں میں یہ اختلاف و انتشار کیوں ہے؟ تو محترمہ زینب غزالی نے جواب دیا، یقیناً یہ صہیونی سازش ہے۔ میری نظر میں جعفری، یعنی جو مذہب کا اختلاف ہے، فرقوں کا اختلاف ہے مسلمانوں میں، یہ زینب غزالی نے کہا کہ یہ صہیونی سازش ہے۔ میری نظر میں جعفری اور زیدی شیعہ اہل سنت چاروں مذاہب کی طرح بھی اسلامی مذاہب میں ہیں، لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کے سارے مفکرین اور دینی رہنما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اور اہل سنت کے چاروں مذاہب، شیعہ مذہب اور ظاہری مذہب، سب ایک ساتھ مل کر گفتگو کریں اور صہیونی سازش کو بیان کریں اور آپس میں سب مل جائیں۔ اس مسئلے میں میرا ذاتی تجربہ ہے۔ چنانچہ سال 52 میں تقریب بین المذاہب کے نام پر ایک اجتماع ہوا، جس کی سرپرستی شیخ محمود سلطوت اور شیخ قمی کر رہے تھے، میں بھی اس میں شریک تھی، اور اس طرح کا مبارک عمل امام شہید حسن بننا بھی کر چکے ہیں، جو ایک چاہتے تھے کہ شیعہ سنی سب ایک ملت بن جائیں، مذہبی اور مسلکی اختلافات سے وحدت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اخوان المسلمون شیعوں کے ساتھ اسی لیے مل کر رہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب بحیثیت مسلمان ایک ہیں، ہمارا معبود ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارے نزدیک حلال حرام کا پیمانہ ایک ہے، ہمارا سیاسی نظام ایک ہے، ہمارا اقتصادی نظام ایک ہے، ہمارا سماجی سسٹم ایک ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے اور شیعہ سنی ایک دل میں سما جائیں۔ یہ زینب غزالی اخوانیہ سید قطب کے ساتھیوں میں سے تھی۔ یہ اس عورت کا بیان ہے جو اپنے گھر میں کبھی شریعت کے حساب سے بیٹھ نہ سکی، اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہی ہے زینب غزالی۔ اپنی ان ساری لنترانیوں میں یہ بالکل نہیں بتا رہی ہے کہ آخر رافضیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا ہمارا معیار کیا ہو۔ کیا کتاب و سنت کی رافضی معیار مانیں گے؟ یقیناً نہیں۔ اور جب کتاب و سنت کو معیار نہیں مان سکتے تو کیا یہ اخوانی رافضی کتابوں کو معیار مان کر، ان کے باطل عقائد کو معیار مان کر اتحاد کرائیں گے؟ یعنی یہ اتحاد اس بات پر ہوگا کہ سارے اہل سنت رافضی شیعہ بن جاؤ، اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ آج تک شیعہ روافظ اپنے ایک بھی اصول سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تقارب اور اتحاد سے سمجھتے ہیں کہ سارے سنی شیعہ بن جائیں۔ کتاب موقف علماء المسلمین صفحہ 27 پر مؤلف نے کہا، استاد سمیع عاطف الزین نے ایک کتاب تالیف کی جس کا نام رکھا المسلمون من ہم، مسلمان کون ہے۔ اس کے اندر انہوں نے شیعہ اور اہل سنت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس کتاب کے مقدمہ میں صفحہ 9 پر لکھتے ہیں، قارئین کرام، یہ واضح رہے کہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ ہماری موجودہ صورتحال ہے کہ اس وقت ہم اندھے انتشار کا شکار ہیں، خاص طور پر شیعہ مسلم اور سنی مسلم کا اختلاف۔ یہ علم کا دور ہے، ایسے اختلاف کو تو جہالت کی طرح بھولا دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی جڑیں اب بھی مریض دل والوں کے یہاں باقی ہیں، کیونکہ اس جڑ کو مضبوط دراصل اس حاکم طبقے نے کیا ہے جو اس وقت عالمی اسلامی پر حکومت کر رہا ہے، جس کی بنیاد ہی اختلاف و انتشار، مکر و فریب اور استحصالی ذہنیت پر ہے۔ یہ ان طفیلی کیڑوں اور جراثیم کی طرح جینا پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے خون پر پلتے ہیں۔ میرے مسلم شیعہ بھائیوں اور سنی بھائیوں، یہاں میں انہی اختلافات کے حقائق سے پردہ ہٹانے کی کوشش کروں گا جن کی بنیاد کبھی بھی کتاب و سنت نہیں رہے ہیں بلکہ کتاب و سنت کا فہم رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا اخوانیوں کے نزدیک جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ، کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، سارے کے سارے جہنمیوں میں سوائے ایک فرقے۔ اس کا کیا مطلب ہے ان کے یہاں؟
اگر یہ صہیونی سازش ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضر من خذلهم الا ان تقوم، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے قیامت تک اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو بھائی اسے جو حق پر جو جماعت حق پر ہے، کتاب و سنت کو جو مان رہے، فہم صحابہ کو جو مان رہے، کتاب و سنت کو جو مان رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل کر رہی ہے، قرآن کو جو مانے، اس کے مطابق عمل کرو، اسی پہ قائم رہو، دوسرے کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سبائی شیعوں کو کیوں جلا دیا تھا جو آپ کو معبود سمجھنے لگے تھے، اور ان لوگوں کو کوڑے کیوں لگوائے تھے جنہوں نے آپ کو سیدنا ابوبکر و عمر اور عثمان پر فوقیت دے دی تھی اور ان پر آپ کو افضل سمجھنے لگے تھے؟ پھر آپ ایسے لوگوں سے علماء سلف کیوں ہمیشہ لڑتے رہے اور اپنی کتابوں میں ان کے شر و فتن سے آگاہ کرتے رہے، بطور خاص امام احمد اور ابن تیمیہ وغیرہ؟ سوال یہ ہے کہ صاحب مقالہ نے آخر مریض دل والوں، انتشار پیدا کرنے والوں، دین کے دشمنوں، طفیلی کیڑوں کی طرح دوسروں کا خون چوسنے والوں سے کسے مراد لیا ہے؟ کیا یہی وہ اسلاف کرام نہیں جنہوں نے ہمیشہ شیعہ رافضیوں کی مخالفت کی اور ان کے شر و فتن سے لوگوں کو آگاہ کیا، جن سے آج ملنے اور ان کے افکار و نظریات کو عالمی اسلامی پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ رافضیوں کی اولاد اخوانی؟ ایرانی روافظ اور حسن بنا کی اخوانی جماعت کے تعلقات کی کہانی بہت پرانی ہے۔ یہ تعلقات اسی وقت سے شروع ہوتے ہیں جب خمینی نے 38 میں مصر کی زیارت کی تھی، 1938، اور قاہرہ میں درب الاحمر کے علاقے میں واقع اخوانی ہیڈ کوارٹر پر اخوانی سربراہوں سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کو پردہ راز میں رکھا گیا، یہاں تک کہ اخوانی جماعت سے نکل کر اہم رکن ثروت خرباوی نے اپنی خطرناک کتاب ائمۃ الشر الاخوان والشیعہ امۃ تلعب فی الخفا کے اندر اس سے پردہ ہٹایا۔ خرباوی نے لکھا فی تاریخ الاخوان القدیم ورقة زلت مخفية لا يعرف أحد عنها شيئا أذهلتني حين عرفتها، كانت مخبى في أحد دهاليز الجامعة من دون أن يلتفت إليها أحد أو يشعر بقيمتها التاريخية. كانت هذه الورقة تحتوي على خبر زيارة لمقر الإخوان في مصر قام بها مصطفى الخميني عام 38 900 و1000 من الهجرة و1000 من الميلاد، وتشير هذه الورقة إلى أن ثمة لقاء خاص تم بين المرشد الأول للجماعة الأستاذ حسن البنا ومصطفى الخميني الذي أصبح فيما بعد سيد روح الله الإمام آية الله الموسوي الخميني مفجر الثورة الإيرانية. ولكن مما يوصف له أن أحد من الذين عاصروا هذه الواقعة لم يدون أحداثها ووقائعها، على الرغم من أن زيارات أخرى قامت بها شخصيات شيعية شهيرة لمقر الإخوان في منطقة الدرب الأحمر وصلت إلينا أخبارها وبعض تفاصيلها. اخوانیوں کی ابتدائی تاریخ کا ایک صفحہ سب کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ کون سا صفحہ ہے وہ؟ میں اسے پڑھ کر حیران میں پڑ گیا۔ یہ خربت حسن بنا کے تعلق سے ثروت خرباوی نے یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سب کی نگاہوں سے اسے پوشیدہ رکھا گیا۔ یہ ورقہ کیسے گمنامی کا شکار ہے جس کے بارے میں کوئی خبر نہیں اور نہ ہی اس کی تاریخی قیمت بتائی جاتی ہے۔ وہ ورقہ جس کے اندر مصطفیٰ خمینی نے اخوانیوں کے ہیڈ کوارٹر پر 1938 میں زیارت کی تھی اور اخوانی مرشد حسن بنا اور رافضی لیڈر مصطفیٰ خمینی کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ یہی مصطفیٰ خمینی جو خمینی بغاوت کے بعد ایرانیوں کے اندر سید روح اللہ امام آیت اللہ موسوی خمینی سے مشہور ہو گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے اور جن کے زمانے میں ملاقات ہوئی انہوں نے اس کا ذکر کہیں نہیں کیا، نہ لکھ کر نہ بول کر، جبکہ اس ملاقات کے علاوہ دیگر کئی ایرانی شیعہ شخصیتوں کی زیارت اخوانیوں کے مرکز میں ہوئی اور اس کا تذکرہ اور تفصیل لکھی گئی اور مشہور بھی ہے کچھ۔ اس واقعے سے یہ سمجھنا بالکل آسان ہوگا کہ کس طرح سے ایرانی رافضیوں نے مصر کے اندر اخوانیوں کا استعمال کر کے عالمی اسلامی کو تباہ کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی، اور صرف خمینی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اس کا نائب صفوی آیت اللہ قمی وغیرہ برابر زیارت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے راہ ہموار کیا تھا ایرانی جاسوس ماسونی جمال الدین افغانی نے اور اس کے بعد اس کے شاگردوں نے، جن میں مشہور شاگرد محمد عبدہ، کہ کس طرح ان لوگوں نے دین کے نام پر سیاسی جماعت بنا کر مسلم حکمرانوں اور عوام کے خلاف سازش چلی ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت آسانی سے ہو جائے گا جب یہ پتہ چلے گا کہ شروع ہی سے یہ جماعت صحابہ دشمن رافضیوں سے ایسے اصول پر بھائی بھائی بن کے رہتی ہے جو اصول دین کے مسلمہ اصولوں سے ڈائریکٹ ٹکراتا ہے۔ نتعاون فیما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا فیما اختلفنا فیہ۔
دراصل یہ اصول پہلے شیخ محمد عبدہ نے اپنایا تھا کہ ہمارے درمیان جو متفقہ فیصلے ہیں اس کو مان کے چلیں گے اور جس میں اختلاف ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. یہ محمد عبدہ نے اپنایا تھا تمام ادیان کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی، صرف مذاہب نہیں، ادیان. بعد میں اسی کو رشید رضا نے اپنایا تمام سنی مسالک کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے. لیکن ان کے بعد حسن بنا نے اسی اصول کو لے لیا شیعہ رافضیوں اور سنی مسلمانوں کے ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے، بلکہ رافضیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے. بلکہ حسن بنا نے تو وحدت اسلامی کا نعرہ بھی لگایا جس کا مقصد شیعہ سنی کو ایک ساتھ لے کر چلنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے مصر کے اندر دار التقریب بین المذاہب الاسلامیہ کے نام سے ایک آفس بھی بنائی تھی، جس کا مشورہ ایک رافضی ایرانی عالم محمد تقی القمی نے دی تھی، جس وقت اس نے قاہرہ میں 47 کے اندر حسن بنا سے ملاقات کی تھی. اور ایرانی قیادت نیز اخوانیوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادی کوشش کی تھی. پھر 1948 میں آیت اللہ کاشانی سے حسن بنا نے موسم حج میں ملاقات کی. حسن بنا اس پہل کے بانی تصور کیے جاتے ہیں. چنانچہ حسن بنا ہی کے دور سے رافضیوں کے ساتھ ان کی دوستی مضبوط چلی آ رہی، بالخصوص سیاسی پیمانے پر دونوں ایک ہی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. اگر یہ واقعی اسلامی وحدت قائم کرنے کے ایجنڈے میں مخلص ہوتے تو ضرور قائم ہو چکا ہوتا، مگر زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ بہت سے سنیوں کو مصر کے اندر اس جماعت نے رافضی بنا ڈالا، جبکہ ایک بھی شیعہ رافضی سنی نہیں ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی وحدت کا مقصد ان رافضیوں اور اخوانیوں کے نزدیک یہی ہے کہ سارے مسلمان شیعہ رافضی بن جائیں. جامع ازہر کے شیخ محمد محمود سلطوت، جنہوں نے حسن بنا کے ساتھ مل کر دار التقریب قائم کی تھی، انہوں نے فتویٰ دیا تھا ان مذہب الجعفری المعروف بمذہب الشیعہ الامامیہ اثنا عشریہ مذہب یجوز التعبد به شرعا کسائر مذاہب اہل سنہ. جعفری مذہب بھی ایک معروف مذہب ہے جس پر اثنا عشری شیعہ عمل کرتے ہیں. دیگر دوسرے سنی مذاہب کی طرح اس پر بھی قائم ہو کر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے. یعنی کوئی جعفری بھی ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعوں کے یہاں. یہ فتویٰ مصر اور دوسرے ممالک میں بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا کیونکہ جامع ازہر کا فتویٰ تھا. اخوانیوں اور رافضیوں کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ اہل سنت کے چاروں معروف تقلیدی مذاہب کی طرح جعفری مذہب بھی ہے، اور یہ بھی ایک دینی مذہب ہے، دنیاوی اور سیاسی اغراض سے خالی ہے. چنانچہ اس فتوے کے مشہور ہونے کے بعد بہت سے عرب سنی مسلمان رافضی ہو گئے، بالخصوص مصر کے اندر. اور محمود شلتوت نے اپنے دور میں مذہب کو جامع ازہر کے اندر نصاب تعلیم میں داخل بھی کر دیا، نعوذ باللہ. یہ بھی معلوم رہے یعنی رافضیوں اور اخوانیوں کے اثر سے، اور یہ انہی سے متاثر تھے محمود سلطوت جو اس وقت شیخ الازہر تھے. یہ بھی معلوم رہے کہ اس واقعے کے ایک دہائی کے بعد جب مدینہ منورہ کے اندر اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت بھی اخوانیوں نے بالخصوص سید مودودی نے جامعہ کے ذمہ داروں سے درخواست کی تھی کہ دوسرے سنی مذاہب کی طرح جعفری مذہب کو بھی نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے. یعنی ازہر کے اندر اخوانیوں نے شامل کرا دیا جعفری مذہب کو نصاب تعلیم میں، حنفی، شافعی اور اسی طرح سے مالکی اور حنبلی کے ساتھ. تو اب مدینہ منورہ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر بھی کوشش کر رہے تھے لوگ، خاص طور سے مودودی نے باقاعدہ ریکویسٹ کیا تھا، خطوط بھیجے تھے اور لکھا تھا کہ جعفری مذہب کو بھی نصاب میں داخل کیا جائے، مگر خمینی کے غلاموں کی درخواست کو رد کر دیا گیا وللہ الحمد، اور یہ کامیاب نہ ہو سکے. مدینہ یونیورسٹی میں رافضی مذہب کو یہ لوگ داخل نہیں کرا سکے. 1945 میں ایرانی رافضی خمینی کا ساتھی نواب صفوی، جس کا نام امام مصطفیٰ میرلوجی ہے، اس نے اخوانیوں سے متاثر ہو کر ایران کے اندر فدایان اسلام نام کی تحریک قائم کی تھی. جس طرح 1941 کے اندر سید مودودی نے انگریزی انڈیا کے اندر اسلامی جماعت قائم کی تھی. نواب صفوی کو سید قطب نے 54 کے اندر مصر آنے کی دعوت دی، حالانکہ اس سے پہلے یہ مصر آیا کرتا تھا اور اخوانی مرکز میں رہتا تھا. اخوانی طلباء کو یونیورسٹیوں کے اندر حکومت مخالف احتجاج کرنے کا طریقہ سکھاتا تھا. حسن بنا کے قتل کے بعد ایران بھاگ گیا تھا، مگر حالات نارمل ہونے کے بعد دوبارہ سید قطب نے مصر بلایا. پھر اس نے مصر، سیریا، اردن اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں اخوانی رہنماؤں سے ملاقات کرنے لگا، ان کی محفلوں جلسوں میں شرکت کرنے لگا. سیریا کے اندر اخوانی اجلاس میں اپنے خطاب میں اس نے یہ بات کہی تھی، من اراد یکون جعفری حقیقیا فلینضم الی صفوف الاخوان المسلمین. میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ بن جاؤ، اگر حقیقی جعفری شیعہ بننا ہے تو اخوان المسلمین کا ممبر بن جاؤ. یہی ایران ہے جس نے 48 میں اسرائیلی ریاست کو تسلیم کیا، مگر کسی رافضی یا اخوانی نے احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ 79 کے اندر جب ایک خونی بغاوت کے ذریعے ایران میں فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے ذریعے خمینی کی حکومت بنوائی گئی،
اس وقت سب سے طاقتور عرب پتی اخوانی یوسف مصطفیٰ ندا کی قیادت میں باقاعدہ ایک وفد تہران بھیجا گیا خمینی کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، خصوصی ملاقات کے لیے۔ اس وفد کے ساتھ اردن کے اندر اخوانی جماعت کے مراقب عام عبد الرحمن خلیفہ بھی تھے ساتھ میں۔ تو یہ اخوانیوں کی رافضیت نمازی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شیعوں کا ساتھ دیا اور ہر میدان میں ان کے ساتھ رہے، اور مسلم دنیا کی تباہی میں مکمل طور سے، خاص طور سے سیاسی نظریات میں شیعہ رافضیوں کے یہ طاقتور دوست تصور کیے جاتے ہیں ہر جگہ، چاہے وہ ایران ہو یا افغانستان ہو یا اسی طرح سے عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو، ہر جگہ یہ شیعوں کے خاص دوست اور ساتھی مانے جاتے ہیں۔ ان کو مضبوط کرنے میں اللہ تعالیٰ ان مکاروں اور سازش سے کرنے والوں سے عالمی اسلام کو نجات دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔